بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم رمضان میں قرآن کی دوسری نشست میں ایپیسوڈ نمبر 2 میں حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ نیکی کیا ہے، کیونکہ رمضان جو ہے وہ نیکیوں کا مہینہ کہا جاتا ہے اس کو، اور ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے اپنی جولیاں بھر لے۔ تو نیکی کرنے کا اصل کنسپٹ کیا ہونا چاہیے، یا نیکی کیا ہے؟ قرآن سے ہم اس کو جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ تم اس وقت تک بر کو نہیں پہنچ سکتے، تم نیکی کو نہیں پا سکتے، اس کی ٹھنڈک کو محسوس نہیں کر سکتے، تم اس وقت تک نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے حتی تنفقوا، یہاں تک کہ تم خرچ کرو، اس چیز کو خرچ کرو مما تحبون جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی کہ نیکی، اصل میں نیکی کا جو کنسپٹ ہے نا، وہ ہے کہ انسان کے پاس جو بھی چیز موجود ہے، صحت ہے، اس کا وقت ہے، اس کا مال ہے۔ ہم لوگ نا بعض اوقات اس میں پھنس جاتے ہیں کہ تنفقو، یعنی کہ خرچ کرنے کی جہاں پر بات آئی ہے تو وہاں پر ہم اس چیز میں پھنس جاتے ہیں شاید یہاں پر صرف مال ہے، کچھ پیسے دے دیے تو ہم صرف اس چیز کی طرف آ جاتے ہیں، یا کوئی چیز اللہ کے راستے میں دے دی، صدقہ کر دیا تو اس طرف آتے ہیں۔ نہیں، کوئی بھی چیز ہے، آپ کے پاس اچھی صحت ہے، آپ کے پاس وقت ہے، آپ اپنا وقت دے رہے ہیں۔ ایک شخص ہے، اس کے پاس وقت ہے، وہ نوافل پڑھ رہے ہیں، وہ قرآن پاک کی تعلیم دے رہا ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ ایک شخص کو اللہ نے صحت دی ہے، وہ لوگوں کے کام آ رہا ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ ایک شخص کو اللہ نے مال دیا ہے، وہ مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں کام کر رہا ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ تو ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ نے نعمت کے طور پر عطا کی ہے، اس کو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، چاہے پھر وہ کچھ بھی ہے، وہ ہے نیکی۔ اور اگر دیکھا جائے انسان کو کیا چیز محبوب ہوتی ہے، اگر انسان کو دیکھا جائے تو اس کی زندگی میں ایک تو اس کا وقت ہے، وقت انسان کو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ ایون کہ اگر انسان اس طرف آئے نا کہ مال یا پیسہ جو ہے انسان اپنے اولاد پر خرچ کر دیتا ہے، لیکن بعض اوقات وقت ایک ایسی چیز ہے وہ اولاد پر بھی خرچ نہیں کر رہا ہوتا۔ اپنی جان جو ہے، سب سے بڑھ کر اس کو عزیز اپنا وقت ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے راستے میں اپنا وقت دینا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ پھر اللہ کے راستے میں مال دینا، تو وہ مال دینا جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اس بارے میں جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا، تو روایت میں آتا ہے کہ سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور بڑے امیر صحابی تھے۔ آپ کا ایک باغ تھا جس کو بحر روحا کہتے تھے، اور وہ بالکل مدینہ شریف کے اندر تھا، اور اس کا مزہ یہ تھا کہ اس کی جو کھجوریں تھیں، اس کا جو کنواں تھا، ویسے تو عرب میں ہوتا تھا نا کہ کنویں سے پانی نکالنا پڑتا تھا، تو اس کے بیچ میں ہی کنواں موجود تھا، اور پورا سال اس کھیت کو پانی لگتا تھا اور کھجوریں آتی تھیں، اور وہ بالکل شہر کے اندر تھا، دور جانا بھی نہیں پڑتا تھا۔ تو وہ سب سے زیادہ آپ کو یعنی کہ پروفٹ دینے والا باغ تھا۔ جب سیدنا ابو طلحہ، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، مجھے یہ اپنا یہ مال، یہ جو میرا باغ ہے، یہ مجھے بہت عزیز ہے، تو میں اس کو صدقہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ پسندیدہ مال میرا یہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے، اللہ تمہارا صدقہ قبول کرتا ہے، تم اس کو اپنے چچا کے بیٹوں کو صدقہ کر دو۔ کہاں صدقہ کر دو؟ اب وہ مال جو ان کو سب سے زیادہ، جو پرافٹ یا ان کی جو چیز سب سے زیادہ پرافٹ دینے والی تھی، وہ انہوں نے اللہ کے راستے میں صدقہ کی، اور حضور نے فرمایا کہ اپنے چچا کے بیٹوں کو دے دو، اپنے رشتہ داروں میں دے دو۔ تو اللہ کے راستے میں ایک تو سب سے پہلے چیز دیو، اس سے دو باتیں سمجھ آئیں۔ ایک تو سب سے زیادہ محبوب چیز دینی ہے صدقے میں۔ ہم اکثر وہ چیز دیتے ہیں کہ جو چیز ہمارے استعمال کی نہیں رہی، یا ہم کہتے ہیں کہ چلو یار یہ میرے لیے اتنی بہتر نہیں ہے، کسی اور کو دے دیتا ہوں۔ اپنی پسند کی چیز ہم ہمیشہ اپنے لیے بچا کر رکھتے ہیں۔ تو پہلی بات تو سمجھ آئی، جو آپ کو محبوب ہے، جو دکان سب سے زیادہ پروفٹ دے رہی ہے، جو کاروبار سب سے زیادہ نفع دے رہا ہے، جو چیز سب سے زیادہ فائدہ مند ہے، وہ آپ کو زیادہ پسند ہوگی، اور وہ جب آپ کسی کو دیں گے نا، تو پھر آپ نیکی کی اصل کو پہنچیں گے، پھر آپ کو پتہ لگے گا نیکی کیا ہے۔ یہی قرآن کہہ رہا ہے۔ اور پھر حضور نے دلوائی کن کو؟ یہ بڑی مزیدار بات ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا چچا کے بیٹوں کو دو۔ دیکھیں، آدمی دوسروں کو صدقہ کر دیتا ہے، اپنے قریبیوں کو بندہ صدقہ نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اگر اپنے قریبیوں کو دے گا تو وہ حق سمجھ کے لے لیں گے،
اور اگر کسی دوسرے کو دے گا تو وہ بعد میں سلام کرتا ہے، ذرا جھک کے سلام کرتا ہے، سلوٹ مارتا ہے، بھائی اس سے اس کا روزی بندی ہے، پیسے دینے والا بندہ ہے، تو ذرا وہ سلوٹ کرتا ہے، تو بندہ دیتا بھی ان کو ہے جو اس کے تھکے نہیں ہوتے، وہ کہتا ہے جی ان کو کیا کرنا ہے دے کے. تو سگوں کو بندہ اس لیے نہیں دے رہا ہوتا کہ وہ سلوٹ نہیں مارتے. تو یاد رکھیں، یہ چیز یاد رکھیں، اگر آپ اپنے رحمی رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو دیتے ہیں تو اس میں دو فائدے ہیں. ایک تو آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، اور ایک آپ کو صلہ رحمی کا ثواب ملے گا. اور اگر آپ کسی دوسرے کو دیتے ہیں تو وہاں صرف ایک ہی ثواب ہے، وہ صرف صدقے کا ثواب ہے، صلہ رحمی کا ثواب نہیں ہے. تو جب بھی مال خرچ کرنا ہو تو یہ دو چیزیں ذہن میں رکھ لیں. ایک تو آپ نے مال خرچ کرنا ہے اپنا سب سے محبوب مال. دوسرا، آپ نے مال خرچ کرتے وقت یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ سب سے پہلے آپ کے والدین، آپ کے بہن بھائی، آپ کے عزیز و اقربا، آپ کے بال بچے، سب سے پہلے آپ نے یہاں پر مال خرچ کرنا ہے. جب آپ ان لوگوں پر مال خرچ کر لیں گے، اور ایک چیز یاد رکھیں، ہم اکثر اس چیز کے انتظار میں رہتے ہیں کہ فلاں مانگے گا تو دیں گے، فلاں مانگے گا تو دیں گے. کتنی بری عادت ہے. آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو بھائی یا بہن مانگ نہیں رہا اس کو بن مانگے پہنچائیں اگر آپ کو پتہ ہے اس کو ضرورت ہے. دیکھیے ایک فراڈی بندہ ہے، اگر وہ آپ سے پیسے مانگتا تو اس سے تو نظر بچا کر جانا جو ہے بالکل ٹھیک بات ہے کہ وہ آپ کا خون نچوڑ لے گا. لیکن بہن بھائی اگر کوئی غریب ہے اس سے نظریں بچا کر نکلنے کا کیا، یہ کیا رویہ ہے؟ یہ اسلامی رویہ نہیں ہے. ہم اس بہن بھائی سے ناتا پہلے توڑتے ہیں جس کے پاس مال تھوڑا ہے، اور پھر محفل میں اس کے قریب نہیں بیٹھتے، یار پیسے مانگ لے گا. بھائی مستحق ہے، شکر کرو اللہ نے کسی آدمی کا رزق تمہارے ذریعے لگایا ہے. تو جب لوگوں کا رزق آپ کے ذریعے لگنا شروع ہوگا تو آپ کے رزق کا ہاتھ کھل جائے گا، پھر اللہ آپ کو زیادہ عطا کرے گا. تو بہن بھائی، والدین، بیوی بچے، سب سے حضور نے فرمایا سب سے افضل دینار وہ ہے جو آپ نے اپنے بال بچوں پر خرچ کر دیا، سب سے افضل دینار. تو دیکھیں کتنا بہترین سبق ہے ہمارے لیے. اگر ہم نیکی کو پانا چاہتے ہیں، یہ رمضان مہینہ نیکیوں کا، اور یہ رمضان مہینہ ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا، تو ہمیں نیکی کی صحیح جو پہچان اور ڈیفینیشن اگر آپ سمجھیں تو وہ یہ ہے کہ اپنا سب کچھ، جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے، جو بھی نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے، چاہے وقت دیا ہے، چاہے مال دیا ہے، چاہے صحت دی ہے، اس کو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.